اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کے ہم لیکچر میں ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں مرکب غیر مفید کی اقسام۔ ہم اس سے پہلے کیا کہتے ہیں مرکب مفید کو ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کر چکے ہیں، اور اس میں جملہ خبریہ، جملہ اسم خبریہ، جملہ فعلیہ خبریہ، جملہ انشائیہ، یہ سب چیزوں کی قسمیں ہم اقسام ہم ڈسکس کر چکے ہیں۔ آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں مرکب غیر مفید۔ جیسا کہ ہم کیا کہتے ہیں، پہلے ہم اس کی ڈیفینیشن ڈسکس کر چکے ہیں، اس لیے ہم اب وقت ضائع کیے بغیر ہم آگے بڑھتے ہیں کہ مرکب غیر مفید کی 4 اقسام ہیں۔ نمبر 1 ہے اس میں مرکب بنائی، نمبر 2 ہے مرکب منع صرف، تیسری ہے مرکب اضافی، اور چوتھی ہے مرکب توصیفی۔ اب ہم اس کی ڈیٹیل میں چاہتے ہیں کہ مرکب بنائی کیا ہے۔ مرکب بنائی، مرکب تو آپ کو پتہ ہے کہ 2 عددوں میں مشتمل کوئی بھی لفظ ہوتا ہے۔ تو مرکب بنائی بیسیکلی 2 عددوں میں مشتمل ایسا لفظ یا ایسے مرکب کا نام ہے جس کے درمیان کوئی حرف عطف پوشیدہ ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو اگر کوئی حرف عطف کیا کہتے ہیں پوشیدہ ہو کسی 2 لفظوں کے درمیان، تو وہ کہلائے گا مرکب بنائی۔ جیسے کہ کیا کہتے ہیں، ہم اگر کوئی ورڈ کہتے ہیں کہ 11 یعنی 11 سے 19 تک، تو یہ بیسیکلی یہ جو ہے مرکب بنائی ہے۔ یعنی ان اعداد کے ذریعے سے کیا ہوا کہ ذریعے جو ہے وہ ان کو جوڑا گیا ہے، ان اعداد کے ذریعے سے ان کو گنے جانے والے بیسیکلی ان کو ذکر کیا گیا ہے۔ یعنی 11 رجلن یعنی 11 مرد، اس طرح 19 امراتن 19 عورتیں۔ تو اگر کیا کہتے ہیں یہاں پہ اگر اعداد کے ذریعے کیا کہتے ہیں کسی چیز کو کیا کہتے ہیں بتایا جا رہا ہے اور اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں بات کی جا رہی ہے، تو 2 عددوں میں مشتمل کیا کہتے ہیں لفظ ہو، مرکب ہو، اور اس میں کوئی حرف عطف پوشیدہ ہو، اسے سے کنیکٹ کر رہا ہے، تو کیا کہتے ہیں وہ کہلائے گا مرکب آپ کو بنائی، ٹھیک ہے۔ اب ہم کیا کہتے ہیں اگلے اس کی بتا مرکب منع صرف۔ مرکب منع صرف کیا ہوتا ہے کہ 2 اسماء مشتمل ایسے مرکب کا نام ہے جس کے درمیان کوئی حرف عطف پوشیدہ نہ ہو۔ یعنی اس میں وہ تھا نا کہ 11 سے 19 یا 11 مردوں سے 19 عورتیں، لیکن یہاں بھی کیا کہتے ہیں کوئی درمیان میں کوئی ورڈ نہ ہو، بلکہ مرکب ہو لیکن کوئی حرف عطف پوشیدہ نہ ہو۔ جیسے بل بک ایک نام ہے، تو بیسیکلی بال جو ہے ایک بت کا نام تھا، ٹھیک ہے نا، اور بک کا جو ہے پکو جو ہے اسے پوجنے والے ایک بادشاہ کا تھا۔ ان دونوں کو ملا دیا تو شہر کا نام رکھ دیا، اور اس کا نام رکھ دیا کہ کیا کہتے ہیں جی بال بک۔ تو اب دیکھیں اس کے اندر کیا کہتے ہیں کوئی بھی حرف عطف پوشیدہ نہیں ہے۔ تو اگر اس کے اندر کیا کہتے ہیں حرف عطف پوشیدہ نہیں ہے تو یہ کیا کہتے ہیں کہلائے گی مرکب منع صرف۔ تیسری کیا کہتے ہیں قسم جو کیا کہتے ہیں ہوتی ہے وہ ہوتی ہے مرکب توصیفی۔ یعنی وہ مرکب توصیفی بیسیکلی وہ ہے کہ جس میں دوسرا جز جو ہے وہ پہلے جز کے مطلوب میں پائے جانے والی یعنی کسی خوبی یا برائی پہ دلالت کرے۔ یعنی پہلا چیز جو ہے کہ دوسری چیز میں پائی جانے والی کسی خوبی یا دلالت پہ موصوف پہ بات کرے، اور اس میں پہلے جز کو موصوف اور دوسروں کو صفت کہتے ہیں۔ جیسے رجل عالم، تو اب رجل کیا کہتے ہیں مرد ہے، اور عالم کیا کہتے ہیں ہونا ایک صفت ہے۔ تو پہلا جز جو ہے وہ دوسرے جز کے صفت، پہلا جز جو ہے وہ کیا جو بتا رہا ہے کہ جی جو دوسرا جز آ رہا ہے وہ صفت سے ریلیٹ کرتا ہے، جیسے رجل عامر ہے۔ اب اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں ہم 2 چیزیں کیا کہتے ہیں آپ کو کچھ بتانا چاہتے ہیں کہ موصوف صفت کے بارے میں کچھ چیزیں اگر آپ یہاں پہ سمجھ لیں کہ نمبر 1 جو 2 اسماء ہیں یعنی معرفہ یا نکرہ اکٹھے آ جائیں، یعنی کہ کیا کہتے ہیں دونوں عرفہ یا کہ معرفہ ہوں یا دونوں اسماء جو ہے وہ نکرہ ہوں، مثلا دونوں پر الف لام ہوں یا دونوں اس کے بغیر ہوں، تو وہ پہلے کو موصوف اور دوسرے کو صفت قرار دیں گے۔ جیسے جا رجل طویل اور ضرب رجل عالم، ٹھیک ہے نا، اس کی ایک مثال ہے۔ اس طرح کیا کہتے ہیں ضمائر جو ہیں یعنی کیا کہتے ہیں جو ضمیر جو ہوتی ہیں وہ نہ موصوف ہو سکتی ہے نہ ہی صفت ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں کیا کہتے ہیں ضروری ہے کہ کیا کہتے ہیں ایک کیا کہتے ہیں وہ ہو اسم ہو اور دوسرا کیا کہتے ہیں اس کی صفت ہو، ٹھیک ہے نا۔ اب سے پہلے اس سے میں رجل نکرہ ہے، ٹھیک ہے نا، ابھی مرد کسی مرد کے لیے بولا جا سکتا ہے، لیکن جب عالم لگا دیتے ہیں کہ جی جو مرد عالم ہے تو اس کی صفت کو کیا کہتے ہیں وہ خاص کر دیتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو کیا کہتے ہیں اس کے بعد کیا کہتے ہیں جیسے موصوف اپنے صفت سے افراد وہ تثنیہ و جمع و تذکیر و تانیث و تعریف و تنکیر اس طرح کی چیزوں کو بیان، سے رجل عالم ہے
تو یہ ایک عالم کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ رجل، اگر ہم رجلان عالمان کہیں گے تو دو عالموں کی کیا کہتے ہیں بات ہو رہی ہے. ہم رجال عالمون کہیں گے تو جمع کی بات ہو رہی ہے کہ بہت سارے عالم. ٹھیک ہے نا. امراتن طویلتن یعنی لمبی عورت ہے، ایک عورت کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اگر ہم کہیں گے امراتان طویلتان تو دو عورتوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے، تثنیہ جملہ ہے یہ. اس طرح کیا کہتے ہیں ہم جو ہے وہ اگر جمع کریں گے تو جمع میں کیا کہتے ہیں ہم جمع کے سینٹنس کو استعمال کریں گے. تو اسم جو ہے جو منصوب ہوگا ہمیشہ کسی نہ کسی صفت کی طرف کیا کہتے ہیں واقع ہوگا. یہ عام ہے. جیسے کیا کہتے ہیں آپ رکیبہ زید بغدادی یا کیا کہتے ہیں بعد مدنی، تو اس میں جو ہے کیا کہتے ہیں ایک زید کی صفت کیا کہتے ہیں بتائی جا رہی ہے. ٹھیک ہے نا. اور اس کا تعلق بغداد سے بتایا جا رہا ہے. اس کی چوتھی قسم جو کیا کہتے ہیں ہوتی مرکب اضافی. وہ مرکب ہے کہ جس میں ایک چیز کو دوسری چیز کی طرف سے منسوب کیا گیا ہو کہ کوئی سننے والا کوئی خبر یا طلب معلوم نہ ہو، اور ترجمہ کرنے میں درمیان میں کا کی یا را ری رے آئے. جسے منسوب کیا جائے اسے مضاف، اور جس کی طرف منسوب کیا گیا ہے اسے مضاف الیہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. جیسے اس کی ایگزامپل کیا کہتے ہیں دیکھتے ہیں کہ غلام و زید کا غلام. ٹھیک ہے نا. تو غلام کیا کہتے ہیں جہاں والی یہاں پہ ایک وہ ہے صفت ہے، اور زید کیا کہتے ہیں نام ہے، زید کا غلام ہے. اب دونوں سینٹنس کے دوران بیچ میں کا آ رہا ہے، جسے ہم کہتے ہیں رب بنا ہمارا رب. ٹھیک ہے. تو اس میں را ری رے آ رہا ہے. تو اس میں جو غلام و زید میں غلام اور کیا کہتے ہیں رب بنا میں رب جو ہے مضاف ہے، اور زید اور کیا کہتے ہیں جو رب جو ہے وہ اسم ہے، اور نا جو ہے وہ ضمیر ہے. مرکب اضافی سے متعلق کیا کہتے ہیں ہم کچھ امور کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں کہ لکھنے میں پہلے مضاف آئے گا پھر مضاف الیہ آئے گا. یعنی جب بھی سینٹنس بنے گا تو پہلا ورڈ جو ہوگا وہ مضاف ہوگا. جیسے رجل عالم کیا کہتے ہیں ہم نے کہا. ٹھیک ہے نا. یا کیا کہتے ہیں غلام و زیدن ہم نے رجل عالم نہیں، غلام و زیدن ہم نے کہا. اب غلام و زیدن کے اندر جو پہلا ورڈ ہے وہ کیا کہتے ہیں وہ ہے مضاف، اور جو دوسرا ورڈ ہے وہ مضاف الیہ ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس طرح سے کیا کہتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں ہوتا ہے. تو اس کو کیا کہتے ہیں ہم جیسے ہم غلام و زیدن کہتے ہیں زید کا غلام، یا درجات ساجد یعنی درجہ کہتے ہیں سائیکل کو. تو درجہ پہلے سے آگے مضاف اور پھر ساجد مضاف الیہ. ٹھیک ہے نا. تو اس کا ترجمہ جب شروع ہوگا تو اس میں کیا کہتے ہیں اس کو اس طرح سے جیسے کل نفس ذائقۃ الموت ایک ورڈ ہے ہم اکثر سنتے ہیں کہ ہر موت کو ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت. تو ٹھیک ہے نا. اس طرح سے تو بہرحال اس کو کیا کہتے ہیں اس طرح سے ہے ہم ثلاثہ اشجار 3 درخت یا میں آتا عامل 100 عامل. تو اس طرح سے کیا کہتے ہیں چیزوں کو اصحاب الجنہ جنت والے. ٹھیک ہے نا. تو دو جو اسما ہوں گے تو پہلا کیا کہتے ہیں نکرہ ہوگا، اور دوسرا کیا کہتے ہیں معرف باللام یا علم یا اسم اشارہ ایسے معصول یہ لفظ کل ہو تو پہلا مضاف اور دوسرا مضاف الیہ ہوگا. جیسے رب العالمین رب ہے تمام عالمین کا. تو پہلا ورڈ جو ہے رب ہے یہ مضاف ہے، اور دوسرا مضاف الیہ ہے رب العالمین. کتاب و زید کی کتاب. ٹھیک ہے نا. درجۃ الحاضہ یا صراط الذین انعمت علیہم. تو اس طرح کی کیا کہتے ہیں اگر ہم اس کو ایگزامپل کیا کہتے ہیں تو اس طرح سے کیا کہتے ہوگا. یا محمد یا کیا کہتے ہیں محمد بن عبداللہ. تو ظاہر ہے کہ محمد ہے اور عبداللہ کیا کہتے ہیں سے نسبت ہے مضاف الیہ ہے. فاطمہ بنت محمد. تو پہلی مثال میں جو بیسیکلی جو مثال میں ابن مضاف ہے اور اپنے مضاف الیہ سے مل کر محمد، اور دوسرے میں بنت مضاف ہے اور اپنے مضاف الیہ سے مل کر فاطمہ کی صفت واقع ہوگا. ٹھیک ہے نا. تو اس طرح کیا کہتے ہیں ہم جو ہے وہ بسا اوقات ہم ایک اسم جو ہے اس کے پیچھے کے لیے مضاف الیہ بننے کے ساتھ آگے کے لیے مضاف الیہ بھی ہو رہا ہوتا ہے. جیسے کتاب و بنت خالد کی بیٹی کی کتاب. ٹھیک ہے نا. تو اس میں کیا کہتے ہیں ایک اسم جو ہے آگے کے لیے بھی مضاف کیا کہتے ہیں بن رہا ہوتا ہے. اچھا دوسری بات کیا کہتے ہیں اس میں ایک چیز نوٹ کرنی چاہیے کہ مضاف پر تنوین نہیں آتی. ٹھیک ہے نا. اس لیے کیا کہتے ہیں ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، اس پہ تنوین نہیں آئے گی. غیر مرکبات غیر مفیدہ کا استعمال بھی کیا کہتے ہیں بعض اوقات کیا کہتے ہوتا ہے، لیکن اب اس کے ہم ڈسکشن کرنا چاہیں گے تو لیکچر کیا کہتے ہیں بہت لمبی ہو جائے گی. اس لیے اس لیکچر کو کیا کہتے ہیں آج وہیں تک رکھتے ہیں. اور بنیادی طور پر جو کیا کہتے ہیں سمجھنے کی چیز ہے وہ سمجھنے کی چیز یہاں میں کیا کہتے ہیں آپ کو ایک وہ سمری کیا کہتے ہیں کر دیتا ہوں. وہ سمری کیا کہتے ہیں آپ سمجھ لیں تاکہ کیا کہتے ہیں آپ کو معلوم ہو جائے کہ یہ کیا چیز ہے. تو ہم نے بیسیکلی آج جو کیا کہتے ہیں بات پڑھی ہے وہ پڑھی ہے مرکب غیر مفید کی اقسام.
اور مرکب غیر مفید کی 4 قسمیں ہوتی ہیں. نمبر 1 مرکب بنائی ہوتی ہیں، دوسری مرکب منع صرف ہوتی ہے، تیسری مرکب اضافی ہے، اور چوتھی مرکب توصیفی. اس کو مختصراً بتا دیتا ہوں کہ مرکب بنائی وہ ہوتا ہے کہ 2 عددوں میں مشتمل ایسا ورڈ ہوتا ہے، ایسا مرکب ہوتا ہے جس کے درمیان کو حرف عطف پوشیدہ ہو، جیسے 11 11 سے 13 19 تک. ٹھیک ہے. اس طرح مرکب منع صرف میں 2 اسما کے درمیان ایسا مرکب ہے جس کے درمیان کوئی حرف پوشیدہ نہ ہو. جیسے ہم نے بلبک ڈسکس کیا تھا کہ بلبک ایک بت کا نام تھا اور بکا اسے پوجنے والے بادشاہ کا نام، دونوں کو ملا کے شہر کا نام کیا کہتے رکھ دیا گیا. تو اس میں کیا کہتے ہیں کوئی بھی حرف عطف پوشیدہ درمیان میں نہیں ہے. تیسرا تھا مرکب توصیفی، یعنی وہ مرکب جس میں دوسرا جز پہلے جز کے مدلول میں پائے جانے والی کسی خوبی یا برائی پر دلالت کرے. تو اس میں جیسے رجل عالم تھا، تو جو ہے وہ پہلے اس میں رجل ہے اور دوسرے پہ جو ہے وہ یعنی پہلے جس کو جو ہم موصوف کہتے ہیں اور دوسرے کو صفت کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اس طرح کیا کہتے ہیں ہمارا چوتھا تھا اور آخری اس میں مرکب اضافی تھا. مرکب اضافی تھا ایک وہ مرکب ہے جس میں ایک چیز کو دوسری چیز سے منسوخ کرتے ہیں تو سننے والے کو خبر یا طلب معلوم نہ ہو اور ترجمہ کرنے کے درمیان میں کا کی کے یا را ری رے آئے. اور اس میں جو ہے ہم جو ہے اس کو جب ترجمہ کریں گے تو جسے منسوب کیا جائے گا اسے مضاف کہتے ہیں، اور جس کی طرف منسوب کیا جائے گا اسے مضاف الیہ کہتے ہیں. جیسے غلام و زید کا غلام، تو اس میں کیا کہتے ہیں غلام جو ہے وہ کیا کہتے ہیں مضاف ہے. تو ہم اپنے لیکچر کو کیا کہتے ہیں آج یہیں تک رکھتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں کیا کہتے ہیں ہم پھر اپنے نئے ٹاپک کے ساتھ کیا کہتے ہیں حاضر ہوں گے، اور پھر انشاءاللہ کیا کہتے ہیں آپ سے کیا کہتے ہیں فردر ہم جو عربی گرامر ہے اس کے بارے میں آپ سے ڈسکشن ہوگی. اور آگے آنے والا ٹاپک جو ہے کیا کہتے ہیں ہمارا بہت امپورٹنٹ ہے، اور وہ ہے معرب اور مبنی کا بیان. معرب اور مبنی بہت امپورٹنٹ ہے. اگر آپ قرآن کریم کو چاہتے ہیں کہ دیکھ کے بغیر ترجمے کے ساتھ پڑھیں تو اس کے لیے کیا کہتے ہیں معرب اور مبنی کے اوپر کیا کہتے ہیں گرپ ہونا بہت ضروری ہے. اس کی کیا ہوتی ہیں، کس طرح کے عوامل اس کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں، کس طرح سے اس کو پہچانا جاتے ہیں، ہم انشاءاللہ اگلے لیکچر پر ڈسکس کریں گے. باقی دعوانا الحمدللہ رب العالمین.